طرح سے آپ گفتگو کر اور رہے ہیں. عمران خان صاحب کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ بات، جیسے انہوں نے یو ٹرن کیا اور ریورس گیئر لگایا ہے اور آپ اسی آرمی چیف سے بات کرنا چاہتے ہیں اور اسی آرمی کو اچھا کہہ رہے ہیں. اب آپ کو آنے والے دنوں میں ایک اور میں دعویٰ کرنے جا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان سمیت سب زمین پہ لیٹ جائیں گے. اس خبر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جس تیزی سے ریورس ہوگا جو اگریشن اور لڑائی مار دھاڑ گالم و دشمنیوں سے، تو وہ پیچھے ہٹنا شروع ہیں، لیکن آپ پوری کلا بازی کھا کے الٹے ہو کے زمین پہ لیٹ جائیں گے. یہ بھی آپ دیکھیں گے آنے والے کچھ دنوں میں اور ہفتوں میں پورا پی ٹی آئی کا سٹانس الٹا چینج ہو جائے گا. اب یہ فرشتے بن جائیں گے، نیک ننھے منھے کاکے بن جائیں گے. زمین پہ لیٹنے والوں کو کوئی ہاتھ دے کر اٹھائے گا بھی یا وہ لیٹے ہی رہیں گے؟ زمین دے ہاتھ دینے کا تو سوال ہی پیدا ہونا تھا. لیٹے رہیں گے یا لٹا دیے جائیں گے. سیاسی طور پہ لیٹ تو گئی ہیں ویسے بھی، لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ پورا ریورس گیئر پی ٹی آئی کا بھی ہوگا. یہ پورا گینگ آپریٹ کر رہا تھا، اس میں جن بوتوں کی باری ہے. اب آپ دیکھیں اس میں پیچھے بیٹھ کے جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں آئین اور قانون کے، ان کی بھی باری آئے گی، ان کی بھی اصلیت کھلے گی کہ کن کن گھنونے جرموں میں وہ ملوث اور فرشتے بن رہے ہیں. تو پھر اس ساری سچویشن کے بعد جو کہ آپ نے پریڈکٹ کی ہے، سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا؟ بہت زبردست. پاکستان کی پروگریس اور ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا، اور آنے والے جتنی بھی سیاست کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی سے عبرت کھا کے آپ بہت سمت میں درست پاکستان اور پروگریسو پاکستان اور اچھے پاکستان کے لیے کریں گے. سب اچھے بچے بن جائیں گے اب آپ، لیکن اس میں پی ٹی آئی سب سے پہلی لسٹ میں ہوگی. اچھا سینیٹر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک گینگ تھا، ابھی آپ نے اس گینگ کا لفظ استعمال کیا، تو اس گینگ کو اگر ہم جو پی ٹی آئی مخالف ہیں، مطلب پاکستان مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے نظریے سے دیکھیں تو اس میں صرف اور صرف اس ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں لوگ نہیں ہیں، بلکہ رائٹ لیفٹ اور بھی جگہ پر لوگ موجود تھے. تو آپ جو پریڈکشن کر رہے ہیں وہ صرف اس ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں کر رہے ہیں یا اس طرف بھی کر رہے ہیں کہ جہاں پر چیزیں مینج ہو رہی تھیں، یعنی کورٹ ڈیسیجنز اگر مینج ہو رہے تھے نون لیگ کے مطابق، یا کوئی احتساب جو ہے وہ خود احتسابی سے انکاری اور احتساب بانٹنے پہ لگا ہوا تھا اور اس میں زیادتی کر رہا تھا، ہر طرف جائے گا یہ معاملہ؟ یہ اب بہت وسیع طور پہ جائے گا اور یہ پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے. ایک دفعہ ایک کچرا بدماشی غنڈہ گردی طاقت کے بہور میں جو ہاتھی جھوم رہے ہیں ان کی مستی ایک دفعہ اترے گی تو پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکے گا. آج سے ایکچولی پاکستان کی آزادی، پاکستان کی پروگریس اور پاکستان کی تقدیر بدلنے کا عمل شروع ہو چکا ہے. اب پاکستان کو کوئی ترقی سے نہیں روک سکتا، اور جتنے اس سے پہلے جو سیاستدان تھے جن کی بھی خواہشات کی فوج کو ملائن کرنے کی، وہ بھی اب سیدھی ڈائریکشن میں اب کریں گے. اس میں موجودہ پارٹیوں کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا سینیٹر صاحب، آپ نے کہا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بہت ساری چیزیں سننے کو ملیں گی، دیکھنے کو ملیں گی، اور یہ جو مزید بے ضابطگیاں ثابت ہوئی ہیں اس کو بھی ظاہر ہے ایکسپلین کیا جائے گا مختلف طریقوں سے. آپ کی نظر میں سب سے بڑا چارج کیا ہے اس میں؟ 2018 کی چھیڑ چھاڑ ہے، فیض آباد کو تو آپ چھوٹا کہہ رہے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد کی مداخلت کے جو الزامات ہیں وہ ہیں. سب سے بڑا چارج آپ کی نظر میں کیا ہے اور جس پر گھیرا بھی تنگ ہوگا؟ دیکھیں، آپ نے جو فہرست بتائی ہے اس کو ٹوٹل کر لیں تو بھی یہ کم ہے. اس میں کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، یہ سب، اور اس میں یہ اکیلا شامل واردات نہیں ہے. اس میں تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ سب اس کا حصہ ہیں. تو ایک آدمی نہیں ہے اس پورے گینگ کے اندر. ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جن کی بھی باری نہیں آئی ہے، جس میں پی ٹی آئی اور فیض امین کو چھوڑ کے ہیں. ان کو آج اپنا شکل دیکھ کے آئینے میں تھری ضرور آئے گی کہ اب ڈائریکشن اس طرف بھی جائے گی اور جانی چاہیے بھی. تو فیصل وارث صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اب جبکہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف جو ہے وہ کورٹ مارشل کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے، کیا اس طرح کی مزید بھی کچھ سچویشنز ہمیں نیئر فیوچر دیکھنے کو ملیں گی؟ دیکھیں جی، فیض حمید تو ایک ادارے کے سابق وہ تھے، سپاہی تھے یا آفیسر تھے یا جنرل تھے، لیکن بہت سارے جو اور کنبے کے اندر آئین اور قانونی باپ بنے ہوئے پاکستان کے لیے، ان کی بھی باری آئی. اور میرے خیال سے بہت زبردست فیصلہ ہوا ہے پاکستان کے لیے. میں تو کئی مہینوں سے بول رہا تھا آپ لوگوں کے پروگرامز میں، توقع سے آپ لوگوں کے چینلز پہ. اللہ نے عزت رکھی، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو پچھلے 75 سال کے اندر آپ نے ہسٹری کے اندر ایسی چیز نہیں دیکھی ہوگی. تو دس شوز اے سگنیفیکنٹ سائن. پبلک کو آج کلیئر ہو گیا ہے کہ ایک ایماندار سپہ سالار ہماری پاکستان کے اوپر آیا ہے، جو سپہ سالار ہیں آج جنرل عاصم منیر صاحب چیف، اور یہ انصاف کے اوپر اپنے فیصلے کر رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ میرے ادارے کا بندہ ہے تو میں چودھری ہوں تو ادھر کوئی نہیں دیکھ سکتا. یہ اگر اس ادارے کے بندوں کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو کہ اس پہ ڈنڈا چل رہا ہے تو باقی تو ہے ہی ننھے منھے بچے بونے.
ان کی کیا اوقات ہے؟ وہ اپنی اوقات سے باہر نکلیں، وہ سیدھا کریں گے. جو بھی اس کام کے اندر آئے گا پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی سازشوں کو بیک اپ دے گا، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا تھا، تو وہ سب لوگ اس زمرے کے اندر آئیں گے، چاہے وہ میں ہوں، آپ ہو، کوئی اور ہو.